میں مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، تبریز خان، میری لاش تو تمہارے ساتھ رخصت ہو سکتی ہے مگر میں نہیں۔ ایک چنگاڑتی ہوئی آواز محفل میں گونجی تھی۔ اس وقت وہاں پر سبھی مرد براجمان تھے۔ پنچایت کا سامان لگتا تھا۔ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ مردوں کے بیچ آ کر اپنی آواز بلند کر سکیں، مگر سوائے اس لڑکی کے شاید پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی لڑکی یوں مردوں کی پنچایت میں شیرنی کی طرح دھاڑ کر بولی تھی۔ اور تبریز خان جو ماتھے پر بل ڈالے اس وقت سامنے بیٹھے سرپنچ کے فیصلے پر چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ سجائے بیٹھا تھا۔ اپنی فتح کے ڈنکے بجانے ہی والا تھا کہ اس لڑکی کی آواز سن کر اس کی غیرت نے تو جیسے جوش مار دیا تھا۔ ابرار نے گھبرا کر ماہین پر ایک نظر ڈالی تھی۔ اگلے ہی پل کپ کپاتا ہوا فوراً اپنے ہاتھ سرپنچوں کے سامنے جوڑ چکا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ معاف کیجیے گا، بچی ہے، اس کو ہوش نہیں ہے، کچھ بھی بولے چلے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ابرار اسے جا کر چپ کرواتا، اگلے ہی پل تبریز خان زادہ نے ابرار کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کر دیا۔ چھوٹے صاحب، میرے یہ بندے ہاتھ دیکھ لیجئے، میں معافی چاہتا ہوں۔ ہم تو آپ کے نوکر ہیں اور آپ ہمارے مالک۔ اس لڑکی کا دماغ تو جب سے کالج جانا شروع ہوئی ہے تب سے گھوما پڑا ہے۔ آپ فکر مت کیجئے، میں ابھی اس کو ٹھیک کرتا ہوں۔ یہ کیا، اس کا تو باپ بھی قبر سے اٹھ کر مانے گا۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھتا، تبریز نے گھور کر ابرار کو دیکھا۔ کرسی پیچھے کر کے خود آگے بڑھتا ہوا 17 سالہ مہین کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ آنکھوں میں آنسو، تکالیف اور کرب لیے ماہین اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی جانب یوں بڑھتا دیکھ کر اس کا تو سانس رکا تھا۔ جہاں باقی پنچایت کے لوگ بیٹھے مڑ کر اس جانب دیکھ رہے تھے، وہیں وہ ماہین کے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، رخصت تو تمہیں میں اپنے ساتھ کر کر ہی لے کر جاؤں گا، چاہے پھر زندہ ہو یا مردہ۔ آج تک تم نے میری جتنی بھی بے عزتیاں کی ہیں، ہر ایک بے عزتی کا بدلہ اس انداز میں لوں گا کہ خان زادہ حویلی میں تمہاری چیخیں در و دیوار ہلا کر رکھ دیں گی۔ سرپنچ، میں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں 1 مہینے کی مہلت دے کر اس کے لیے فرار کے دروازے نہیں کھول سکتا۔ مولوی صاحب کو بلایا جائے۔ یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا۔ ماہین کسی طرح خود کو ان سے چھڑوانا چاہتی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنا آپ اس تبریز خان زادہ کو نہیں سونپ سکتی تھی جو جب سے اس کی زندگی میں آیا تھا اس کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی، مگر وہ اس کے چنگل میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھنسنے والی تھی۔ روتی، چیختی، چلاتی اس نے اپنے آپ کو تبریز خان زادہ سے چھڑوانے کی کوشش کی تھی، اور پیچھے بیٹھے مرد جو عمر میں دونوں سے بڑے تھے مگر سب نے تو گویا ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رکھی تھی، کسی نے بھی جرت نہ کی تھی کہ حویلی کے سردار کے اکلوتے بیٹے تبریز خان زادہ کو آ کر روک سکتا۔ یوں سب کے سامنے تماشا بنتے دیکھ کر ابرار فوراً آگے بڑھا تھا۔ کہنے لگا کہ جیسے آپ کا حکم سردار، آپ فکر مت کیجیے، میں ابھی اسے تیار کروا کر لاتا ہوں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ ابرار اسے کھینچ کر گھر کے اندر لے کر جا رہا تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے میرے باپ کو مارا ہے، اس کی وجہ سے میرا باپ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میرے بابا آج میرے ساتھ نہیں رہے، میں یتیم ہو گئی، یہ میرے باپ کا قاتل ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ رو رہی تھی جب ابرار نے اسے پکڑ کر فرش پر لا کر پٹکا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ ابرار کی بیوی رحیمہ بھی وہیں پر آ چکی تھی۔ کھڑکی سے باہر جھانک جھانک کر وہ باہر آئے مردوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر رحیمہ کہنے لگی کہ دیکھ لیا تو نے، تجھے ہی شوق تھا نا اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کا، تیری خواہش تھی نا کہ تو اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے، دیکھ تیری خواہش تبریز خان زادہ نے کیسے پوری کی ہے۔ وہ تجھے بیاہ کر اپنے گھر لے کر جائے گا اور تیرا وہ حشر کرے گا نا، تو خود سوچ تیری روح کی دھجیاں دن رات اڑیں گی اور تو چاہ کر بھی خود کو اس سے بچا نہیں پائے گی۔ تجھے کہا تھا یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے خلاف آواز مت کر، مگر آج بھگت پھر اپنا کیا ہوا۔
وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اسے تیار کر رہی تھی۔ آخر اس کا قصور کیا تھا کہ اپنے باپ کی موت کا انصاف مانگنا بھی جرم تھا؟ اس نے پنچایت میں اپنے باپ کو مارنے والے تبریز خان زادہ کو سزا دلوانی تھی، مگر پنچایتی بھی تبریز خان زادہ کے ہی لوگ تھے۔ آدھی رات کو انہی کے گھر پنچایت لگا چکے تھے اور فیصلہ بھی یہ سنایا تھا جو ماہین کی زندگی کو اجاڑ چکا تھا۔ تبریز خان زادہ نے کہا تھا کہ میں کفارے کے طور پر اس شخص کی بیٹی ماہین سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماہین جو اسے سزا دلوانا چاہتی تھی، الٹا اس شخص کے چنگل میں پھنسنے والی تھی، اور اس کا چچا تو ویسے ہی ان لوگوں کے آگے کبھی زبان نہیں کھولتا تھا۔ خوف کے مارے اس کا وجود کانپ رہا تھا جب رحیمہ نے الماری سے سرخ جوڑا نکال کر اس کے سامنے بیڈ پر پٹکا۔ پہن لے اب یہ جوڑا، رخصتی ہو رہی ہے تیری، تو شاید واحد بیٹی ہوگی، کل تیرے باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور آج تو دلہن بن کر بیاہی جائے گی اور سہاگ رات منائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ الفاظ سن کر وہ چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ہوا سارا سامان اٹھا کر اس نے چلاتے ہوئے زمین بوس کیا تھا۔ ہر ایک چیز ٹوٹتی چلی گئی اور چچی نے اسی پل ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑا تھا۔ کہنے لگی، یہ سارا نقصان اب جا کر اپنے اس تبریز خان زادہ کے گھر میں کرنا جس کے گھر میں تم ونی ہو کر جا رہی ہو۔ چچی نے وہی سرخ جوڑا اٹھا کر اس کی گود میں پٹکا تھا اور وہ روتی ہوئی اپنی قسمت پر جیسے ٹوٹ سی چکی تھی۔ ایک آخری بار سامنے کھڑے ابرار کو دیکھا جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ وہ اٹھی اور اپنے چچا کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ چچا کیا کر رہے ہیں آپ کے مرحوم بھائی کا خون ہوں میں، خدا کا واسطہ آپ کو ان لوگوں سے مجھے بچا لیجئے۔ انہیں کہیے کہ ہمیں ایسا کوئی کفارہ نہیں چاہیے، نہ ہی میں ان کے اس گھر میں جاؤں گی۔ وہ شخص جانتے ہیں میرے ساتھ کتنا برا سلوک کرے گا۔ مگر ابرار کہنے لگا کہ تمہیں ہی شوق تھا نا اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کا۔ بڑے جوش و خروش سے کہہ رہی تھی کہ میرے باپ کو اس شخص نے مارا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تو پھر جاؤ، بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی نا کہ میرے باپ کا جنازہ تبھی اس گھر سے اٹھے گا جب ان کا قاتل پکڑا جائے گا، جب ان کا قاتل سامنے آئے گا۔ اب آ گیا سامنے، جواب دو، مجھے کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو شروع سے لے کر اب تک تمہیں منع ہی کرتا آیا ہوں کہ ایسا مت کرو، مگر یہ ساری بھائی صاحب کی دی ہوئی جھوٹ ہے تمہیں جو آج تم اس نوبت تک پہنچی ہو۔ یہ کہہ کر ابرار بے غصے سے بھر گیا تھا، چلا کر کہہ کر گیا تھا کہ بناؤ اسے دلہن، یہ تو ہمارے سروں سے اترے۔ بڑی آئی تھی تبریز خان زادہ سے مقابلہ کرنے والی۔ رحیمہ نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی اور وہ چپ چاپ سفید چادر اپنے گرد لپیٹے باہر مردوں میں آئی تھی۔ تبریز خان زادہ نے ایک فاتحانہ نظر مسکرا کر اس پر ڈالی، پھر کہنے لگا، یہ کیا، تمہیں تو سرخ آنچل میں دلہن بن کر آنا چاہیے تھا سویٹ ہارٹ، مگر تم تو سفید چادر اوڑھ کر یوں آئی ہو جیسے تمہارا نکاح نہ ہو بلکہ بیوہ ہو چکی ہو۔ کھا جانے والی نظروں سے اس نے تبریز خان زادہ کو دیکھا تھا جب رحیمہ نے اسے پیچھے سے دھکا دے کر گرانے کے انداز میں صوفے پر بٹھایا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کر چکے تھے اور وہ کسی فلم کی طرح اپنے ماضی کو اپنی آنکھوں میں چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ماں کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ماہین اپنے باپ کے ساتھ اپنے چھوٹے سے آشیانے میں رہتی تھی۔ اب تک انہوں نے جو بھی کمایا تھا وہ اپنی بیٹی کی پڑھائی پر ہی خرچ کیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ رہن سہن گھر تو بعد میں بھی بندہ اچھا بنا لیتا ہے، مگر جب تک بچے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے تب تک ماں باپ کے لیے فضول خرچی کرنا حرام ہے۔ یہی بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر ہمیں سکون پہنچائیں گے، ہمارا نام روشن کریں گے۔ مگر جیسے ہی ماہین کالج میں پہنچی تھی، ساتھ ہی دلاور کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا تھا جب وہ کام کاج سے بالکل عاری بستر پر ہی جا لگے تھے، ساری جمع پونجی لاش پر لگنے لگی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب فاقوں کی نوبت تک آنے لگی۔ پڑھائی کو جاری رکھتے ہوئے ماہین نے ساتھ ایک اکیڈمی میں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانا شروع کر دیا تھا، ساتھ ساتھ وہ آن لائن کلاسز لے کر بھی گزارا کر رہی تھی۔
گھر رہ کر جو کام دلاور صاحب سے ہوتا وہ کر دیتے۔ اس روز ماہین کے کہنے کے باوجود وہ ضد کر کے دکان کے لیے نکل چکے تھے۔ ابھی ماہین اکیڈمی میں تھی جب اس نے اپنے والد کو کال کی، مگر فون مسلسل بند آ رہا تھا۔ وہ پریشان ہو چکی تھی۔ یہ تو دلاور صاحب کے گھر آنے کا وقت تھا۔ آخر 3 بار مسڈ کالز کے بعد دلاور صاحب نے فون اٹھا ہی لیا۔ وہی ہمیشہ کی طرح ہنستی مسکراتی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ مسکرا گئی، کہنے لگی کہ بابا فون اٹھانے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ آپ گھر پہنچ گئے ہیں یا نہیں؟ دلاور صاحب مسکرا کر کہنے لگے کہ ارے بیٹا، یہاں پر سگنل کا تھوڑا مسئلہ ہے، میں بس 5 منٹ میں گھر پہنچنے والا ہوں۔ لیکن تبھی اچانک ایک دل خراش چیخ کی آواز آئی تھی۔ 3 بار فلک شگاف چیخ تھی۔ دلاور صاحب جو آواز اپنے کانوں سے ماہین سن چکی تھی۔ بدترین ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، اور جس نے ایکسیڈنٹ کیا تھا وہ ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد موقع پر فرار ہو چکا تھا۔ ماہین اکیڈمی سے بھاگی تھی، فوراً رکشہ لے کر گھر کے راستے کی طرف نکلی۔ مسلسل کالز بھی کر رہی تھی۔ تب اس مقام پر پہنچی جہاں پر بہت سے لوگ اکٹھے تھے۔ سڑک پر خون گرا ہوا تھا جسے لوگ کپڑے سے صاف کر رہے تھے۔ ماہین چیخ چیخ کر روتی ہوئی لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ میرے والد تو ٹھیک تھے نا؟ اور لوگ اس سے منہ چھپاتے کہتے کہ بیٹا دعا کرو، تمہارے ابو کو بڑی سیریس کنڈیشن میں سرکاری ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ ماہی روتی دھوتی وہاں سے سیدھا ہاسپٹل پہنچی تھی، مگر تب تک موت کی ہچکی دلاور صاحب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جا چکی تھی۔ اپنے باپ کی میت کے پاس چیخ چیخ کر روتے ہوئے ماہین کی سسکیاں سن کر باقی لوگ بھی آب دیدہ ہو چکے تھے۔ اتنے اچانک سے یہ سب کچھ ہو چکا تھا کہ ماہین کو خود بھی سمجھ نہیں آ پائی تھی کہ اس کے والد اسے کبھی یوں بھی چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ پہلے تو ہوش و حواس سے بیگانہ اپنے باپ کی میت کے پاس بیٹھ کر روتی رہی۔ خاندان کی عورتیں رشتہ دار وہاں پر موجود تھے۔ بار بار جنازے کے وقت کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، لیکن ماہین فوراً اٹھی۔ ہر ایک کی نظر اسی پر مرکوز تھی۔ جب کہنے لگی کہ جب تک مجھے پتہ نہیں چل جاتا کہ میرے باپ کو کس نے مارا ہے، تب تک میرے باپ کا جنازہ اس گھر سے نہیں اٹھے گا۔ لڑکی ہو کر اس نے اتنی ہمت دکھائی تھی۔ پاس بیٹھی عورتیں کہنے لگی کہ ارے ماہین بیٹا، سڑک پر اتنے لوگ آتے جاتے ہیں، کیا پتہ کون امیر زادہ تھا جو یہ حرکت کر گیا؟ مگر سب کے منع کرنے کے باوجود ماہین اس مقام پر گئی تھی۔ آس پاس موجود عمارتوں اور دکانوں پر CCTV کیمرے لگے تھے۔ پولیس میں بھی اس نے اطلاع کر دی تھی۔ جب پولیس کی مدد سے جا کر CCTV فوٹیجز دیکھی گئی تو گاڑی اور گاڑی کا نمبر دیکھ کر ماہین کے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ بے ساختہ اس کے لبوں پر یہی نام آیا تھا، تبریز خان زادہ۔ تبریز خان زادہ کی گاڑی ہے۔ ادھر اس کے منہ سے تبریز خان زادہ کا نام نکلا تھا، اور وہیں دوسری جانب ساتھ کھڑا پولیس آفیسر اچھل کر پیچھے ہٹا تھا۔ ہڑبڑا کر کہنے لگا، او بی بی، کس کا نام لے رہی ہو؟ ارے وہ تو ہمارا بھی باپ ہے باپ۔ کیا تمہیں سچ میں یقین ہے کہ یہ تبریز خان زادہ کی گاڑی تھی؟ ماہین کی آنکھوں کے آگے تو کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بدلے کی آڑ میں وہ اس حد تک جا سکتا ہے کہ اس کے باپ کو اس نوبت تک پہنچا دے، اور آج جس شخص سے وہ نفرت کرتی تھی اس سے دور بھاگتی تھی۔ وہ اسے اپنی بیوی بنا کر نہ جانے کیسے کیسے اذیتوں سے دو چار کرنے والا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ جب نکاح کے بعد پنچایت کے سبھی مردوں نے مٹھائی کے ٹوکرے سے رسگلے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالے تھے، اور تبریز خان زادہ کی تو تعریف کیے بغیر نہیں رہ پا رہے تھے۔ کہنے لگے کہ آپ نے تو آج اپنے باپ دادا کا نام روشن کر دیا۔ آپ نے اپنی غلطی کو جس انداز میں مانا ہے، یقین مانیے خان زادہ خاندان کا نام روشن ہو چکا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ تنقید ضرور کر رہے تھے کہ خان زادہ نے کمی کمین عام سے خاندان کی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا لیا اور اس سے اپنی نسل چلائی، مگر ہاں، آپ نے جب گناہ کیا تو اس کا کفارہ بھی ادا کر دیا۔ کچھ لوگ ایسی باتیں کر کے تبریز خان زادہ کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر وہ سب کو یکسر نظر انداز کرتا
اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو پتھر کی مورت بنی دیوار کی طرف دیکھے جا رہی تھی، جس پر اس کے باپ اور چچا کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ لوگ تو وہاں سے جا چکے تھے، تبریز خان زادہ بچا تھا اور ساتھ اس کے کچھ خاص گارڈز۔ جب تبریز مسکرا کر کہنے لگا کہ اگر تمہیں یہاں سے اپنا کوئی سامان اٹھانا ہے تو اٹھاؤ، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، وہ اگلے ہی پل قدم بڑھا کر سامنے لگی اس تصویر کی طرف بڑھی تھی اور زور سے تصویر کو دیوار سے دے مارا تھا۔ کانچ کے ٹکڑے زمین پر بکھر چکے تھے۔ رحیمہ اور ابرار کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب ابرار آگے بڑھا، کہنے لگا کہ یہ کیا پاگل پن ہے، تم نے اس تصویر کو کیوں توڑا؟ اگلے ہی پل وہ زخمی شیرنی کی طرح چلا کر اپنے چچا کی طرف بڑھی تھی، کہنے لگی خبردار جو اس سے زیادہ ایک لفظ بھی آپ کے منہ سے نکلا تو چچا کہتے ہیں نا خود کو میرا، مگر کاش آپ میں تھوڑی سی بھی غیرت موجود ہوتی تو شاید آج آپ یوں اپنے مرحوم بھائی کی بیٹی کو ایک درندے کے سپرد نہ کر رہے ہوتے۔ آپ میرے باپ کے بھائی کہلانے کا لائق ہی نہیں ہیں، آپ نے میرا سودا کر دیا ہے۔ کاش میرا چچا ایک غیرت مند انسان ہوتا۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب اس نے زمین پر گری ہوئی فریم میں اپنے باپ اور چچا کی تصویر نکالی اور اسے درمیان سے پھاڑ دیا، چچا کی تصویر کو وہیں پٹخا تھا اور اپنے باپ کی تصویر کو نشانی کے طور پر اپنے سینے سے لگائے باہر کی طرف مڑی تھی۔ کانچ کے ٹکڑے انگلیوں میں پیوست ہونے کی وجہ سے زخمی کر چکے تھے، خون بہتا ہوا کلائیوں تک جا رہا تھا اور وہ بت بنی تبریز خان زادہ کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ گاڑی خان زادہ حویلی کی طرف رواں دواں تھی اور تبریز خان زادہ بار بار اس کے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھ رہا تھا۔ جب مزید برداشت نہ ہوا تو اپنے رومال سے اس کی کلائی کو صاف کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر ماہین اپنی کلائی کھینچ چکی تھی، کہنے لگی کہ خبردار مجھے چھونے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اب یہ الفاظ اس کے لبوں سے نکلے ہی تھے جب تک تبریز نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ زخم اس کے یوں سختی سے پکڑنے پر ماہین کے روم روم کو تڑپا چکے تھے، مگر وہ برداشت کر گئی۔ آگے بیٹھا ڈرائیور خود میں ہی مگن گاڑی چلا رہا تھا اور تبریز اسے اپنے قریب کھینچ کر کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے کے قریب کر کے کہنے لگا کہ کب سے تمہاری بک بک سنے جا رہا ہوں، میں نے کہا تھا نا جتنی زیادہ میرے سامنے فضولیات بولو گی اتنی زیادہ سزا کی حقدار ہوگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اپنی اکڑ دکھا کر خود کو مجھ سے دور کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ ہرگز نہیں، بڑے درینہ بدلے لینے ہیں تم سے، اور آج سے تو بدلوں کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ کہا تھا تمہیں میں نے کہ اپنے بستر تک لے کر آؤں گا تمہیں، میرے بستر پر دلہن بن کر بیٹھی تو میرے ساتھ محبت بھرے لمحات کا انتظار کرو گی، تو دیکھو آج بالکل حلال جائز ہو کر میرے پہلو میں میرے سینے کے ساتھ لگ کر بیٹھی ہو۔ میرا ہاتھ تمہاری کمر پر گردش کر رہا ہے اور میرا دل گستاخی کرنے کو بیتاب ہے۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے آگے کسی بھی طرح کا احتجاج کر کے مجھے خود سے دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو؟ ماہین اس وقت اس کی باتوں پر بالکل معاف دماغ سے سوچ رہی تھی۔ ذہن میں بار بار بس یہی الفاظ آ رہے تھے کہ یہ شخص میرے باپ کا قاتل ہے، اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے باپ کو مار دیا، اس نے جان بوجھ کر میرے باپ کو ٹکر ماری۔ دلاور اپنی گاڑی سے اتر کر گاڑی میں آئی خرابی کو ٹھیک کرنے کے بعد بونٹ نیچے کر کے گاڑی میں بیٹھنے والے تھے جب تک تبریز خان زادہ نے ٹکر مار کر سب کچھ تباہ کر دیا تھا، ماہین کی زندگی اجاڑ دی تھی۔ ماہین کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرے تھے جب خان زادہ حویلی میں آ کر گاڑی رک گئی۔ اس نے وہی خون سے بھرا ہاتھ پکڑا اور ماہین کو گھر کے اندر لے کر آیا تھا۔ سامنے بیٹھی حمیدہ خاتون جو اس وقت فون پر اپنی بہن سے باتوں میں مصروف تھی، اپنے بیٹے کو سفید چادر میں لپٹی ہوئی ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ کر ماتھے پر پل پڑ چکے تھے۔ فون بند کیا اور اپنے کاندھے پر ڈالی ہوئی شال کو ٹھیک کرتی ہوئے آگے بڑھی، کہنے لگی تبریز یہ لڑکی کون ہے؟ ان کی نظریں تو ہاتھ پر ٹک چکی تھی جس پر تبریز خان زادہ کا خون سے لت پت رومال بندھا ہوا تھا۔
اور وہ ہاتھ تبریز کے ہاتھ میں تھا۔ اگلے ہی پل تبریز بغیر کسی خوف اور ڈر کے کہنے لگا کہ بہو ہے آپ کے بیٹے نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا ہے جس نے اس پر یہ الزام لگایا تھا کہ میں نے اس کے باپ کو مارا ہے۔ حمیدہ خاتون کے تو چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ تم اس کمی کمیل لڑکی کو اس گھر کی بہو بنا کر کیسے لا سکتے ہو؟ یہ 2 ٹکے کی لڑکی خانزادہ حویلی کی بہو بنے گی؟ مہین جو پہلے ہی بڑی مشکل سے ضبط کر کے کھڑی تھی، حمیدہ خاتون کے منہ سے یہ الفاظ سن کر انگلی اٹھا کر وہ کہنے لگی، 2 ٹکے کی آپ کی یہ شان ہے، یہ حویلی ہے، اور آپ کا یہ 2 ٹکے کا ایٹیٹیوڈ ہے جو آپ دکھا کر سمجھ رہی ہیں کہ آپ کی رگوں میں ایک اعلیٰ نسل خاندان کا خون دوڑ رہا ہے۔ حمیدہ خاتون کو تو لگا جیسے ابھی انہیں ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ تبریز کو تو اس لڑکی کی ہمت پر واقعی حیرت ہوئی تھی، مگر اس بار اس نے لحاظ نہیں کیا تھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنی ماں کے ساتھ کی جانے والی بے عزتی کو وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر مہین کے منہ کو دبوچ لیا اور جا کر دیوار سے لگایا تھا۔ لڑکی، تم نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ یہ تبریز خان زادہ کی ماں ہے، ان کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات تک نہیں کر سکتا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو اس طرح بلانے کی؟ مہین نے اپنی گردن پر آیا ہاتھ چھڑوایا نہیں تھا، بلکہ اسی جنون کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ تبریز خانزادہ کے حلق پر رکھے تھے۔ گردن دبا کر کہنے لگی، تبریز خانزادہ، تمہیں بھی کوئی حق نہیں تھا میرے باپ کو مارنے کا۔ میں نے تو تمہاری ماں سے اونچی آواز میں بات کی تو تمہارا ہاتھ میری گردن پر آ گیا، تو پھر سوچو میرے دل میں کیا کچھ چل رہا ہوگا۔ میں تمہارے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہوئے دیکھنے کے لیے کتنی بے تاب ہوں گی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بھڑک رہے شعلوں کو دیکھ کر تبریز خانزادہ کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ فوراً اس نے اپنی نظریں پھیر لی، جیسے ہمت ہی نہ رکھتا ہو مہین کی نظروں میں دیکھنے کی۔ اگلے پل بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا اور کمرہ لوک کر چکا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں اس گھر میں ساری زندگی میری غلام بن کر رہنا ہوگا۔ میں جب چاہوں گا تمہارا استعمال کروں گا۔ میرے ایک اشارے پر تمہیں چپ چاپ میرے پاس میرے بستر پر آنا ہوگا۔ ذرا سی بھی چوں چرا کی یا بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ تم اپنے باپ کے مارے جانے پر افسردہ ہو۔ لحاظ کر رہا ہوں تمہارا لڑکی، کیونکہ تم اس وقت شدید صدمے سے دوچار ہو۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ اس کے الفاظ مہین کے سر کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ وہ ایک جانب کو صوفے پر بیٹھی اور کتنی دیر فرش پر نظریں گاڑی دیکھتی رہی۔ کیا کچھ سوچا تھا اس نے زندگی میں، اور کیا کچھ ہو چکا تھا۔ اسے تو تبریز خان زادہ سے شدید نفرت تھی۔ اس کا لوفرانہ انداز، بار بار روب جمانا، اسے تو شروع سے ہی ایسے لوگوں سے شدید چڑ تھی۔ وہ اپنی دولت کے نشے میں الٹے سیدھے کام کرتے پھرتے تھے اور اپنی دولت پر غرور کرتے تھے، اس پر اتراتے پھرتے تھے۔ ایک بار کالج میں ہی تبریز خان زادہ کو بطور مہمان خصوصی بلایا گیا تھا۔ تب سے ہی تو تبریز خان زادہ کی نظریں اس پر مرکوز ہو چکی تھیں، مگر بھلے ہی وہ ایک امیر کبیر شخص تھا، 28 سالہ نوجوان تھا، لیکن مہین کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس روز جب وہ کالج سے نکلی تھی تو تبریز خان زادہ نے اسے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ساتھ جانے کو کہا تھا۔ وہ معصوم بھولی سی لڑکی تبریز خان زادہ کی نیکی کو سمجھتے ہوئے فوراً اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تو تبریز خان صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جب اگلے پل اس نے کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ شاید تم تبریز خان زادہ کو پہلی بار کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا تم میری گرل فرینڈ بنو گی؟ یہ الفاظ تھے یا شاید گالی جو کسی تماچے کی طرح مہین کو پڑے تھے۔ وہ چلا کر بولی تھی کہ گاڑی روکیے، میں تو آپ کو ایک اچھا شخص سمجھ رہی تھی، مگر آپ اتنے گرے ہوئے نکل سکتے ہیں کبھی سوچا نہیں تھا۔ کالج میں پہلے ہی ایک لڑکا تھا جسے وہ پسند کرتی تھی۔ تبریز خان زادہ اپنی بے عزتی بھول نہیں سکتا تھا۔ چند روز بعد جب تبریز دوبارہ اس راستے سے گزرا تو اس نے مہین کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا۔ دونوں ریڑھی کے ساتھ کھڑے گول گپے کھا رہے تھے۔
ساتھ اور بھی لڑکے لڑکیاں موجود تھے، مگر اگلے پل تبریز نے اسے بازو سے پکڑ کر ساتھ لے جانا چاہا تھا، مگر بھرے مجمع میں وہ اپنا بازو چھڑوا کر اس سے دھکا دے چکی تھی کہ تم ہوتے کون ہو مجھ پر زبردستی کرنے والے؟ لگتے کیا ہو میرے، جو ہر وقت میرے باپ بننے کے لیے آ جاتے ہو؟ شادی کر رہی ہوں میں اس کے ساتھ اور اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ تم جیسے ظالم درندوں کو کیا لگتا ہے کہ ہر لڑکی کو اپنی دولت سے خرید لو گے؟ ہر ایک کی نظر اس وقت تبریز خان پر تھی۔ اس بدنامی کے بعد دوبارہ وہ لڑکا کالج چھوڑ کر جا چکا تھا اور ماہین کو تو جیسے ایک الگ پریشانی نے دو چار کر دیا تھا۔ جہاں گھر میں باپ کی طبیعت خراب تھی، وہاں تبریز خان زادہ کا یہ رویہ مجھے سمجھ نہیں آ پا رہا تھا کہ وہ کیسے اپنا پیچھا تبریز خان زادہ سے چھڑوا سکے۔ ایک شام جب وہ اکیڈمی سے گھر لوٹ رہی تھی، تبھی تبریز خان زادہ نے کڑوا گھونٹ بھر کر گاڑی اس کے پاس روکی تھی۔ آؤ، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، اس وقت تمہارا اکیلے جانا بہتر نہیں۔ مگر وہ پھر اس کی تذلیل کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ اور بھی عورتیں لڑکیاں ہیں جو اکیلے گھر جا رہی ہیں، بیچاری کا کوئی سہارا نہیں ہے، نوکری کے لیے در بدر پھر رہی ہیں، آپ ان کو کہیں اچھی جگہ نوکری کیوں نہیں دلوا دیتے؟ یہ ساری مہربانی مجھ پر ہی کیوں؟ اس وقت وہاں پر ایسا کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا۔ تبریز صاحب نے اسے پکڑا اور درخت کی اوڑ میں لے جا کر اس سے بالکل اپنی باہوں میں لیا تھا۔ چہرے کے قریب چہرہ لے جا کر کہنے لگا، وہ اس لیے کیونکہ میں تم پر دل ہار بیٹھا ہوں، اس علاقے کی ہر لڑکی پر نہیں، بہت جلد تمہیں دلہن بنا کر اپنے بستر تک لے کر آؤں گا۔ اگر تم ایسے نہیں مان رہی تو ویسے ہی صحیح، مگر یاد رکھنا تم سے اپنی بے عزتیوں کا بدلہ میں کس طرح لیتا ہوں۔ مزید تبریز خان زادہ کچھ کہتا، وہ اپنے بیگ سے پین نکال کر اس کے کاندھے میں پیوست کر چکی تھی۔ اس کے بعد 2-3 بار پین کے کیے وہ اس کے کاندھے، سینے اور چہرے پر مار کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ شاید اسی کا بدلہ تھا جو تبریز خان زادہ نے اس کے باپ کو مار کر لیا تھا۔ وہ ایک جانے بیٹھی پتھر کی مورت بنی تھی جب تبریز خان زادہ نے ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر بیڈ پر نیم دراز بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، اکڑ تو بہت ہے تم میں لڑکی، لیکن میرے سامنے تم پھر بھی ہار مان ہی چکی ہو۔ یہاں میرے پاس آؤ، آج سہاگ رات ہے نا ہماری، یہاں میرے پاس آ کر میرا دل بہلاؤ۔ نیم دراز بیٹھا وہ اسے بڑے غور سے دیکھ کر کہہ رہا تھا، جبکہ وہ خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب تبریز خان نے اپنی نظریں اس سے نہ ہٹائیں تو وہ غصے سے اٹھی اور کمرے کی ایک ایک چیز اتھل پتھل کرنے لگی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ہوئی مہنگی ترین پرفیومز، گلدان، ٹیبل، یہاں تک کہ الماری کھول کر اس میں رکھے ہوئے جتنے بھی کپڑے تھے، ہر ایک چیز کو وہ اٹھا کر الماری سے باہر پھینک چکی تھی۔ 2-3 شرٹس کو وہ کھینچ کر پھاڑ بھی چکی تھی، مگر وہ مطمئن سا بیٹھا اپنے خوبرو چہرے پر مسکراہٹ سجائے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ رو بھی رہی تھی اور کس طرح اپنے غصے کو نکالنے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر جہاں کانچ پہ وسط ہوا تھا، وہاں سے ایک بار پھر سے خون رسنے لگا تھا۔ تکلیف کی شدت سے وہ فرش پر گرے رو رو کر کہہ رہی تھی کہ کیوں ہوں میں اتنی بے بس، آخر کیوں؟ کیا میں اپنے باپ کو مارنے والے سے بدلہ بھی نہیں لے سکتی؟ گہری سانس خارج کر کے تبریز نے اسے دیکھا تھا، اس کے قریب آیا اور اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھنا چاہا، مگر وہ اسے جھٹک چکی تھی۔ مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ تبریز نے اس کے زخمی ہاتھوں کو دیکھا، پھر کہنے لگا، بے وقوف لڑکی، آدھا سچ جان کر کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت تمہاری حالت پر مجھے رحم آ رہا ہے، ترس آ رہا ہے مجھے تمہاری حالت پر۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے آپ کے ترس کی ضرورت نہیں ہے، اپنا یہ ترس اپنے پاس رکھیے، اپنی یہ ہمدردیاں کسی اور کو دکھائیے گا۔ میں آپ کو کورٹ میں لے کر جاؤں گی، عدالت میں آپ کے خلاف کیس کھلواؤں گی۔ یہ گاؤں والے پنچایت بھلے ہی آپ کے ساتھ نمک حلالی کر چکے ہیں، لیکن کوئی تو میرے باپ کے ساتھ انصاف کرے گا۔ میرا باپ جس نے آج تک کسی کو ماتھے پر بال ڈال کر نہیں دیکھا تھا، ان کی اچھائیوں کی تعریف ہر کوئی کرتا تھا، اور ابھی میرے باپ کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی اور میں انہی کے قاتل کے ساتھ بیوی بن کر بیٹھی ہوں۔ تبریز کچھ پل اسے دیکھتا رہا،
پھر اسے اٹھا کر بیڈ پر لایا تھا اور اس کے ہاتھ پر ہوئے زخم پر مرہم کرنے لگا۔ کہنے لگا کہ ہوش و حواس سے کام لو، تم نے میری گاڑی دیکھی تو صحیح، مگر کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس وقت گاڑی میں موجود کون تھا؟ گاڑی تو میری تھی، لیکن اسے چلا میرا ڈرائیور رہا تھا۔ گاڑی کی بریک فیل ہو چکی تھی، اس نے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ رک نہ سکی۔ جس وقت تم نے اپنے باپ کو کال کر رکھی تھی، اس سے پہلے کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ بار بار ہارن بجا کر میرا ڈرائیور انہیں سامنے سے ہٹنے کو کہہ رہا تھا؟ آدھا سچ جان کر کتنا بڑا تماشا کر دیا تم نے لڑکی، تبریز خان پر الزام لگا دیا۔ یہ کہہ کر تبریز نے اپنے جیب سے موبائل نکالا تھا اور وہ سن دماغ کے ساتھ سکرین پر دیکھ رہی تھی۔ اس نے جن عمارتوں کی ویڈیوز لی تھی وہاں پر تو سب کچھ واضح دکھائی دے رہا تھا، مگر مزید سڑک پر اس گاڑی کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج تبریز خان اسے دکھا رہا تھا جب گاڑی پوری سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھی تھی اور ڈرائیور اپنا ہاتھ ہلا کر سامنے آنے والے لوگوں کو ہٹنے کا کہہ رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب گاڑی ایک خالی عمارت سے جا کر ٹکرائی۔ ڈرائیور اس سے پہلے ہی کود چکا تھا اور گاڑی کا اگلا حصہ بالکل ہی ٹوٹ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر تو جیسے مہین کو یقین نہ آیا تھا۔ بے یقینی سے وہ بار بار اس ویڈیو کو دیکھ رہی تھی اور اندر ہی اندر شرمندگی پنپنے لگی تھی۔ اس نے شک کی بنیاد پر جس شخص کے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا تھا، وہ شخص تو اس میں بے قصور تھا۔ وہ اپنے باپ کی موت سے لے کر اب تک نہ جانے کتنی ہی باتیں تھیں جو اسے سنا چکی تھی۔ شرمندگی کیا ہوتی ہے اس وقت اسے صحیح معنوں میں محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ چپ چاپ اس ویڈیو کو دیکھ کر ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو چکی تھی۔ تبریز نے اسے رونے ہی دیا تھا، یہاں تک کہ اگلے روز اس ڈرائیور کے پاس بھی ہاسپٹل لے کر گیا جس کا بازو اور ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ وہ بھی اس کے باپ ہی کی عمر کا تھا، تو دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ گاڑی کی بریک فیل تھی، ورنہ میں کبھی بھی تمہارے باپ پر گاڑی نہ چڑھاتا۔ میرے خلاف پولیس کارروائی مت کرنا، میری زندگی تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ میری تمہاری عمر کی 2 لڑکیاں ہیں، میں واحد ان کا سہارا ہوں، میرے بعد وہ کہاں جائیں گی؟ مہین شخص کو یوں ہی چھوڑ کر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ باپ کے جانے کا غم تو تھا، مگر تبریز خان سے نفرت میں وہ اس حد تک آگے بڑھ سکتی تھی کہ اچھے برے کی تمیز ہی بھول جاتی۔ اسے تبریز خان سے خوف آنے لگا تھا۔ تبریز خان زادہ نے اس سے شادی تو کر لی تھی، مگر اس ساری غلط فہمی میں اسے رہ رہ کر یہ بات ستا رہی تھی کہ نہ جانے وہ اب اسے کیسے کیسے کس کس بات کے بدلے لے گا۔ آج تک ماہین نے کسی کو لفظ سوری نہیں کہا تھا۔ تبریز خان زادہ گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی کو حویلی کی طرف رواں کر دیا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اسے خوب کھری کھوٹی سنائے گا، ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ گھر جا کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کئی روز یوں ہی آنکھ مچولی میں گزر چکے تھے، یہاں تک کہ تبریز کے کہنے پر ڈرائیور کے ساتھ وہ اپنے باپ کی قبر پر بھی ہو کر آئی تھی۔ تبریز خان شہر میں کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا۔ اس شام جب اپنے باپ کے 40ویں پر وہ غریب بچوں میں کھانا بانٹنے کے بعد گھر لوٹی تو سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے حمیدہ خاتون بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں جاتی، فوراً آواز دے کر کہنے لگی کہ سنو لڑکی، یہاں آؤ۔ ماہین نے سر پٹائے ہوئے حمیدہ بیگم کو دیکھا تھا، سر جھکا کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ماہین کو دیکھ رہی تھی، پھر چہرے پر ایک مسکراہٹ سجا کر کہنے لگی، آج سے 1.5 ماہ پہلے تو بڑی اکڑ کے ساتھ اس گھر میں آئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے چیر پھاڑ کر رکھ دو گی، مگر آج میرے بیٹے نے تمہارا کیسا غرور توڑا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے تمہارے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ ماہین نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً معافی مانگی تھی، معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیجیے گا آنٹی، غلط فہمی کی بنیاد پر میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دی۔ مگر وہ فوراً ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی کہ کون آنٹی؟ کس کی آنٹی؟ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ میرے ساتھ کوئی رشتہ بنا سکو؟ مالک ہوں میں تمہاری، خانزادہ حویلی کی حمیدہ بیگم۔ بیگم صاحبہ کہہ کر بلاؤ مجھے، تم جیسے کمی کمین کیا سمجھتے ہیں
کہ نکاح کے 2 بول بول کر نکاح میں آ جائیں گے تو اس گھر میں آ کر ان کی نسل بدل جائے گی، ان کی برادری ہماری برادری کے مقابل آ جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی زبان پر اگر قفل لگا رکھا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے تھا، جس نے مجھے قسم دے رکھی تھی کہ جب تک تمہارے باپ کو مرنے کے 40 دن پورے نہیں ہو جاتے تب تک کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، مگر اب جھاڑو پوچھا سنبھالو اور اس گھر میں اپنی اوقات کے مطابق رہنا شروع کر دو، کیونکہ میں اب تم پر بالکل بھی رحم نہیں کروں گی۔ ماہی چپ چاپ ان کی ہر ایک بات سن رہی تھی اور پھر اگلے ہی پل کہنے لگی کہ اگر مجھے میرا شوہر تبریز خان کہے گا تو میں ضرور اس گھر میں صاف صفائی کے امور بھی سر انجام دے لوں گی۔ اپنے گھر میں بھی کام کرتی تھی، اس گھر کو بھی اپنا گھر سمجھ کر لوں گی، مگر یہ یاد رکھیے گا حویلی میں کام کرنے والی ملازم گاؤں میں جا کر آپ کی عزت کی دھجیاں اڑانے میں کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر یہ بات چل رہی تھی جب تبریز اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی حمیدہ بیگم نے ایک تھپڑ ماہین کے منہ پر مارا تھا۔ اسے بالوں سے جکڑ کر کہنے لگی کہ میرے سامنے زبان چلائے گی، اتنی جرت ہے تجھ میں؟ تبریز بہت ہو گیا، اس لڑکی کو تم اب ایسا سبق سکھاؤ گے، ایسا سبق کہ اس پل کو پچھتائے گی جب اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ تبریز خان اپنی مٹھیاں جکڑ چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ حویلی واپس لوٹ رہا تھا، مگر جس انداز میں اس نے ماہین کو اپنی ماں کے ساتھ دیکھا تھا اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ چپ چاپ مجرموں کی طرح کھڑی تھی اور تبریز خان حیران تھا کہ یہ لڑکی اس قدر بدل سکتی ہے۔ چپ چاپ اس نے تبریز کی ہلکی پھلکی ڈانٹ کو سنا اور پھر کچن میں جا کر اس کے پسند کے کھانے بنانے لگی تھی۔ تبریز خان کہیں نہ کہیں سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی صرف اور صرف اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ کھانا تیار کرنے کے بعد وہ ملازمہ کے ساتھ مل کر ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ حمیدہ بیگم نے اپنے بیٹے کو کھانا شروع کرنے کو کہا جب ماہین ایک جانب کو کھڑی ہو کر ان کے حکم کا انتظار کر رہی تھی اور حمیدہ بیگم اسے نوکرانی سمجھ کر حکم پر حکم چلا رہی تھی۔ جیسے ہی کھانا سرو ہو چکا تو تبریز نے ماہین کو بلایا تھا کہ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آخر کو تبریز خان زادہ کی من چاہی بیوی ہو، یہاں پر میرے ساتھ بیٹھو۔ ماہین نے سنا تو تھوڑی ہچکچائی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے اس کے دل میں فی الحال تبریز خان زادہ کے لیے اس طرح کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ بس اسی طرح اس گھر میں اپنی جگہ بنانا چاہتی تھی، کیونکہ اپنے چچا ابرار کے ہاں وہ کسی صورت نہیں جا سکتی تھی۔ اس کا ٹھکانہ جینا مرنا یہی گھر ہی تو تھا۔ وہ چپ چاپ آ کر تبریز کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حمیدہ بیگم نے فوراً سے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ پچھلے اتنے روز سے میں اسے گھر میں برداشت کر رہی ہوں، تو کیا اب یہ اس گھر میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھائے گی؟ جواب میں تبریز نے اپنی ماں سے یہ کہا تھا کہ اماں جان بیوی ہے وہ میری، وہیں بیٹھ کر کھائے گی جہاں میں بیٹھ کر کھاؤں گا۔ یہ ماہین تبریز خان زادہ ہے۔ حمیدہ بیگم اسے گھور کر دیکھتی خاموش ہو چکی تھی۔ جب تبریز نے اپنے ہاتھوں سے کھانا پلیٹ میں سرو کر کے اسے دیا تھا اور وہ بڑی مشکل سے وہ کھانا اپنے حلق سے نیچے اتار رہی تھی، تبریز کمرے میں جانے سے پہلے کہنے لگا کہ میں چائے پیوں گا، سونے سے پہلے بنا کر لے آنا۔ ماہین نے اپنے ہاتھوں سے چائے بنائی اور جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو سامنے وہ شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اتارتا اپنے بدن کو آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ماہین ہچکچا سی گئی۔ اس کی گالیں سرخ لال ہو چکی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ تبریز نے کپ تھاما اور جیسے وہ پلٹنے لگی تو فوراً اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کر کے کہنے لگا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہنے لگی کچھ نہیں، میں کچن میں برتن سمیٹنے جا رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کی، ملازمہ ہے اس کام کے لیے، تمہیں یہاں پر میں اپنے لیے لے کر آیا ہوں اور ابھی تو تم سے کتنے ہی بدلے بھی پورے کرنے ہیں، گن گن کر انگلیوں پر رکھے ہوئے ہیں میں نے۔ تبریز کی یہ بات سن کر ماہین کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ان آنسوؤں کو وہ بہنے سے آج روک نہ پائی، دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔
کہنے لگی کہ دیکھیے خدا را مجھے چھوڑیے گا نہیں، آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے میں نہیں جانتی کہ آپ میرے ساتھ کیا کریں گے، لیکن میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہوں، لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا میری فطرت میں شامل نہیں تھا۔ کالج میں وہ لڑکا تھا جو مجھ سے شادی کے دعوے کرتا تھا، میں نے سوچا تھا کہ شاید وہی میرا جیون ساتھی بنے گا، اگر میری نیت میں کھوٹ ہوتا تو میں اس کے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ اپنے مراسم بڑھا لیتی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ جیسے آپ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی ارادے سے میرے پاس آتے ہیں، میں بس خود کو آپ سے بچا کر رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے سب کچھ کیا، مگر خدا را جو سزا دینا چاہیں دے لے، میرے ساتھ کچھ ایسا مت کیجیے گا کہ دنیا بھر کے سامنے میں رسوا ہو کر رہ جاؤں۔ ماہین کو یوں بچوں کی طرح روتا دیکھ کر تبریز نے تو جیسے جھرجھری سی لی تھی، آگے بڑھ کر فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگا کہ بس کر دو پگلی، کتنا روگی اور مجھے رلاؤ گی، تم جانتی بھی ہو مجھ پر کیا بیتی ہے، میں خود کو تم سے کتنی مشکل سے دور رکھ رہا ہوں، اپنا رویہ تمہارے ساتھ سخت کر رہا ہوں، میں بس یہی چاہتا تھا کہ تمہیں احساس ہو کہ تم نے جو کیا غلط کیا، تبریز خان زادہ تمہیں پہلی بار دیکھ کر ہی تم پر دل ہار بیٹھا تھا، تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، پھر جب تم نے اتفاق سے الزام ہی مجھ پر لگایا تو میں کیوں کر تمہیں چھوڑ دیتا، میں کیوں تمہیں سزا دوں گا، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر تمہیں خود تکلیف محسوس کرنے لگتا ہوں۔ تبریز خان کے یہ الفاظ ماہین کے دل میں ایک دم سے محبت کے دیپ جلانے لگے تھے، کتنی دیر وہ اس سے محبت بھرے لہجے میں باتیں کرتا رہا، ماہین کی نظر اس کے کاندھے پر بھی گئی جہاں 3 بار پین کے نب مارے جانے کا نشان تھا، بے ساختہ وہ اپنے لب اس مقام پر رکھ کر کان پکڑ کر سوری کرنے لگی، اور تبریز ہنس کر کہنے لگا تمہیں تو 100 خون بھی معاف ہیں میری تیکھی مرچی، اور پھر اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لے آیا، کہنے لگا کہ میں سارے بدلے تو اب تم سے یہیں پر لوں گا۔ ہچکچاتے ہوئے ماہین نے اپنی آنکھیں خم کر دی تھی جیسے وہ اب اپنا آپ سونپ چکی ہوں۔ تبریز خان کی انوکھی محبت نے ماہین کو مکمل طور پر سرشار سا کر دیا تھا، وہ سارا ڈر، وہ ساری غلط فہمیاں تو اس رات میں دھل کر رہ چکی تھیں، وہ جو اس کے سائے سے بھی ڈر کر رہتی تھی، اس کی باہوں سے محبت کے لمحات گزارنے کے بعد پرسکون انداز میں سو چکی تھی۔ آنے والا دن ان کی زندگی میں نئی خوشیاں لے کر آیا تھا، حمیدہ بیگم سے ان کے چہرے پر چھائی ہوئی مسکراہٹ اور رونق ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی، مگر اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر انہوں نے ماہین کو اپنا ہی لیا تھا، اتنا تو وہ جان ہی چکی تھی کہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، یہ اگر غصے میں اپنے شوہر تک کو نہیں بخش سکتی تو بھلا وہ خود کس کھیت کی مولی تھی، بیٹے کی خاطر وہ ماہین کو اپنی بہو مان چکی تھی۔